السلام علیکم یا علیہ السلام حضرت جی، امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مومنین مومنات بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، سلامت رکھیں۔ تو جی، آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کی بات خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، علامات حشر کہہ لیجئے، علامات قیامت کے یاد آخرت۔ یقیناً انسان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو دجال کی علامت اور آثار بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کہیے یا ایک ہی آنکھ ہوگی اور پیشانی بھی لکھا ہوا ہوگا یا آنکھ پہ لکھا ہوا ہوگا کافر۔ البتہ اسے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا، اسے پڑھنا سب کے بس میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے مقدس میں ایک ایسا بھی بچہ پیدا ہوا، برتھ ہوئی ایک ایسے بیبی کی، اس کی ایک ہی آنکھ تھی۔ ہو سکتا ہے میڈیکل، مشکل نہیں، شکم مادر کے مسائل ابھی چل رہے ہیں۔ شکم مادر میں انسان کی خلقت کا مسئلہ ایک مکمل موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم انسان کے وجود میں ہو جائے، ایک ہاتھ زیادہ ہو جائے، ایک ہاتھ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک ٹانگ زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آنکھ کم ہو جائے۔ ایک آنکھ تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ آنکھ بیچ میں تھی۔ بعض کہتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی شخص کو دیکھا تھا، ایک صحابی نے، اور دیکھنے کے بعد جب پیغمبر نے دجال کو بیان کیا اپنی حدیث میں، ہم 1400 سال بعد دجال کو سمجھ نہیں پا رہے، اور رسول خدا کے دور میں جب آپ نے دجال کو بیان کیا تو صاحب کھڑے ہو گئے، وہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے، میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں، ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، ہم نے اپنے طلباء کو پڑھائی اور خود پڑھی، ادبیات کی کتابوں کے اندر، ادبیات گرامر کی بکس، یہ کانا کی بحث میں آیا، ان یکن ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعاً دجال ہے فلن تسلط علیہ، تو تم اس پر تسلط نہیں پا سکتے، وہ واقعاً دجال، ان یکن ہو فلن تسلط علیہ وَإِن لَا یکن ہو، اور اگر وہ دجال نہیں ہے فلا خیر لک فی قتلہ، تو کسی بے گناہ کو مارنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے مت مار دینا کہ ایک آنکھ والا ہے، یعنی کیا جذباتیت ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ایسے جذباتی فیصلوں سے مسلمانوں کو روکا، آج 1400 سال کے بعد ہم سمجھ نہیں پا رہے دجال کون۔ دجال بھی آئے گا، اور دجال سے بچنے کے لیے دعائے غریق کی تلاوت بھی، سورہ الحمد کی تلاوت بھی۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں بہرحال یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا کریں آخر زمانہ کے اعتبار سے۔ ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ دجال کی آمد کے موقع پر سب سے بہترین طریقہ سورہ الحمد کی تلاوت، جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے، آفس میں، گاڑی میں، سفر کرتے ہوئے کسی کی التماس کے نہ رہیں منتظر کہ کوئی کہے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ جب بھی کبھی وسعت رزق میں پریشان ہو، جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی دجالیت ہے جو آپ کا رزق روک رہی ہے، ہر دجال کا جواب الحمدللہ رب العالمین کے سورے سے ہے۔ اور جب بات یہاں تک آئی تو پھر ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ ایک شخص نے آ کے مولا خدمت میں ایک سوال پیش کیا، مولا قرضے بہت ہو گئے، قرضوں کی ادائیگی کیسے ہو؟
اور آپ کے مسائل بہرحال آپ کے نہیں بلکہ اکثر مومنین کے مسائل ایسے رہتے ہیں کہ قرضے بہت ہو جاتے ہیں. خدا ہم سب کو مقروض ہونے سے محفوظ رکھے. ہم مقروض صرف آل محمد کے ہیں, انسانوں کی نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں ایسا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں 2 کام کرو. پہلا, اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے استغفار کو بڑھا دو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تعلق ہے قرضے کا گناہوں سے. میں نہیں کہتا, میں سمجھ رہا ہوں امام کے الفاظ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان کو رکھو رواں سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت سے. یعنی جیسے جیسے موقع ملے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی فیگر نہیں, کوئی عمل بیان نہیں کر رہا. ویسے اتنے اعمال بیان کیے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا مجھے. کون سی نماز, کون سی دعا, تو عمل بیان نہیں کر رہا. ہاں عمل بیان کر رہا ہوں. اپنی زبان کو رکھیں رواں سورہ انا انزلنا سے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی مسئلہ رزق کا ہو تو الحمد پڑھیں, جب کبھی مسئلہ قرضے کا ہو سورہ انا انزلنا پڑھیں. خدا آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان کر دے. تو جی امید کرتی ہوں کہ مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو چلیں آج کے دن کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں. روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعرات کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کے دن آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز جمعرات منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا رزاقو 308 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور میرے کسی بھی بہن بھائی کو کسی بھی قسم کا کوئی حاجت کوئی وظیفہ جاننا ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.